اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 68 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یدبروا القول ما جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ اللہ فرماتے ہیں افلم یدبروا القول، کیا ان لوگوں نے جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کی، تدبر نہیں کیا القول اس قرآن سے؟ کیا قرآن میں انہوں نے غور و فکر اور تدبر نہیں کیا؟ ام جاءہم، جو آیا ہے ان کے پاس، ما لم یاتی آباءہم الاولون، کیا وہ کچھ اس سے مختلف ہے جو آیا ہے آگے ان لوگوں کے آباء و اجداد کے پاس؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں کچھ نیا نہیں ہے۔ اگر اس پہ غور کرو، تدبر کرو، اس پہ فکر کرو تو یہ ساری چیزیں، توحید شروع سے ہے اور اب تک ہے، رسالت شروع سے ہے اور اب تک ہے، آخرت، جنت، جہنم، اللہ کے حضور پیش ہونا، سب وہی باتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہر وقت ہر نبی کی بات یہی رہی ہے، کچھ نیا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم اس پہ غور کرو، اس پہ تدبر کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بات کوئی نئی ہے یا وہی بات ہے۔ یہ غور کرنے سے، فکر کرنے سے، قرآن کے اوپر سوچنے سے، سمجھنے سے انسان کو پھر یہ پتہ چلتی ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ ام یا لم نہیں، یعرفوا پہچانا، کیا انہوں نے نہیں پہچانا رسولہم اپنے رسول کو، جو انہی میں سے ہے، قریش میں سے ہے، بنی ہاشم میں سے ہے، اس کو نہیں پہچانتے کہ انہوں نے ان کے سامنے ایک وقت گزارا، ایک زندگی گزاری، 40 سال کی سیرت اور کردار سامنے ہے، 40 سال کی زندگی سامنے ہے۔ خود یہی لوگ تھے جو آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، تو اب ایسے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کے مقابلے میں جن کی باتوں کو مان رہے ہیں، اپنے سرداروں کو، ابو جہل کی، ابو لہب کی، عتبہ کی، شیبہ کی، ان کی زندگیاں بھی ان کے سامنے ہیں کہ وہ لوگوں کا مال لوٹنے سے دریغ بھی نہیں کرتے، قافلے لوٹنے سے دریغ بھی نہیں کرتے، دوسروں کا حق مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تکبر ان کے اندر اتنا ہے کہ کسی غریب انسان کی بات سننے کے لیے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے نبی کو چھوڑ کر پھر قرآن کو ماننے میں اور نبی کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان ساری رکاوٹوں کا جو ان لوگوں کو ملی تھی، ان کا ذکر فرما کے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، انسان کے دل کو جھنجھوڑا ہے، اس کی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ غور تو کرو کہ ایک ایسے نبی کی 40 سال کی زندگی میں ذرہ برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض کی بات نہیں ملی۔ بدترین دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، بدترین دشمن بھی آپ کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن صرف کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے 360 کو چھوڑ کر۔ 360 کے ساتھ ایک کو ماننے کے لیے تیار تھے جو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے رسول کو پہچانتے ہوئے کہ صادق ہیں، امین ہے، پوری کی پوری 40 سال زندگی ان کی بالکل بے داغ ہے، سیرت اور کردار ان سے بلند کسی کا ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ انکار کر رہے ہیں۔ یعنی نبی کے ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان لوگوں کو، سوائے اپنے تکبر کے، ہٹ دھرمی کے اور ضد کے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ام یقولون بہ جنتن، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، دیوانگی ہو گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا دیوانوں کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا؟ دیوانے ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ جو اس کا چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام لے کے ہو، بنا کے ایک صورت لے کے ہو، تو کیا دیوانے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور کیا دیوانوں کی زندگی اتنی صاف ستھری اور کردار اتنا، سیرت اتنی بے داغ ہوتی ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہ ان کو جنون ہو گئے، ان کو دیوانگی ہو گئی ہے؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ لائے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، لائے ہیں تمہارے پاس سچی بات، حق، قرآن لائے ہیں
جو اصل بات ہے، حقیقت لائے ہیں، اصل چیز تمہارے تک لائے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت ہے کہ اس کو سچی بات پسند ہی نہیں آتی، وہ اس سے ناخوش ہوتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ آج بھی یہ بات کتنی حقیقت ہے، قرآن کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، سچائی کہتے ہیں نا، سچا سچ کڑوا ہوتا ہے، کیوں؟ ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، جو ہم سننا چاہتے ہیں وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ ہماری کوئی سچی تعریف تو کرنے کے قابل ہم نہیں ہیں، کوئی جھوٹی تعریف کرے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ جھوٹ پسند آتا ہے۔ اگر سچ بولے گا تو ہمارے اندر وہ 25 نقص گنوا دے گا کہ یہ آپ لوگوں میں کمی، آپ میں کمی، آپ اس کو دور کریں، ہمیں وہ بندہ کڑوا لگے گا بڑا، اور جو ویسی خوشامد کر دے گا جھوٹی، وہ ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں قرآن تو سچ بولنے والا ہے، تمہیں آئینہ دکھانے والا ہے، حقیقت بتانے والا ہے، حقیقت پسند ہو جاؤ تو پھر قرآن تمہیں بالکل صحیح لگے گا۔ تو کیونکہ قرآن انسان کی مرضی کے خلاف، انسان کی نفس کے خواہشات کے خلاف ہے۔ جس طریقے پہ ہم لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، یا اہل عرب گزار رہے تھے، اہل مکہ گزار رہے تھے، یکسر قرآن اس سے بدلنا چاہتا ہے، اور اس حقیقت پہ مبنی، سچائی پہ مبنی، سادگی پہ مبنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کہ انسان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ گزارے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اکثریت ایسی انسانوں کی ہے کہ جو حق کو پسند نہیں کرتی۔ آپ اس وقت بھی دیکھیں، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو 13 سال کی محنت میں 100، 125، 150 سے کم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، کیونکہ اکثریت پسند نہیں کرتی۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں، اگر سارے مسلمان بالکل صحیح مخلص ہو جائیں تو پھر بھی وہ دنیا کی آبادی کا 20 سے 25% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، باقی سارے کے سارے اس حق سے دور ہیں۔ چلو کم از کم یہ وہ لوگ تو ہیں نا جو اس کو حق مانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، چلیں کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ ہماری سب کی معاف فرمائے گا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اور اگر پیروی کرے حق، یعنی اگر پیروی کرے حق، قرآن، نبی، اللہ کی وحی اور باقی جو حقیقت ہے وہ ساری چیزیں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم اس قرآن کو نہیں مان سکتے، یہ تو بڑا سخت قرآن ہے، یہ تو کہتا ہے سود بھی نہ کھاؤ، جھوٹ بھی نہ بولو، بیٹیوں کو زندہ درگور بھی نہ کرو، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا بھی نہ سمجھو، اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اپنے غلاموں کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، یتیم کا مال بھی نہ کھاؤ، سود بھی نہ کھاؤ، ساری چیزیں، اتنی چیزیں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ 360 بتوں کو بھی چھوڑو، ایک رب کو مانو، توحید پہ آ جاؤ، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حق قرآن، جیسے تم کہتے ہو، وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا نبوت کیوں آئی ہے، مکہ کے کسی بڑے سردار میں یا طائف کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں آئی؟ یہ بھی بات ہے اللہ کہ نبی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ان کی خواہشات کے مطابق ان کو نبوت مل جاتی، یا باقی جو یہ خواہشات کرتے ہیں ان کی ہم پوری کر دیتی، لفسادت السماوات، تو اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں لفسادات السماوات، فساد ابھر پڑتے ہو جاتے، برپا ہو جاتے، السماوات والارض، زمین آسمان پر، زمین آسمان میں فساد ہی فساد ہو جاتا، بگاڑ ہی بگاڑ ہو جاتا، کیونکہ انصاف ختم ہو جاتا ان کے خواہشات پہ، کیونکہ وہ اپنی خواہشات پہ کبھی ایک بات مانتے، کبھی دوسری بات مانتے، تو اب تو بات ہی ایک ہے اور کوئی نہیں۔ وَمَنْ فِينَا، اور جو کچھ اس مخلوق کے اندر ہے وہ بھی برباد ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ بل آتیناہم، بلکہ دی ہے ہم نے ان کے، ہم نے عطا کی ہے، بذکرہم، ایک ایسا ذکر ان کے لیے، فہم عن ذکر معرضون، جو ان کی عزت کا باعث بنتا، وہ اس ذکر سے اعراض برت رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، ان کو بلا کے کہا کہ میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، یہ پڑھنے کے بعد تم عرب اور عجم کے بادشاہ ہو جائے گے، اور عرب اور عجم میں تمہاری عزت ہوگی۔ ان کا اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہے، ہماری عزت ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے، دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے، آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو لا الہ، تو یہ قرآن اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے عزت کا باعث بنتا، نصیحت کا باعث بنتا، لیکن تم اس سے اعراض کر رہے ہو، اس کو کم تر سمجھ رہے ہو، اس سے دور بھاگ رہے ہو، اس کی اہمیت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا اہم اور کتنی بہترین چیز ہے تمہارے لیے، تم اس سے بھاگ رہے ہو۔ ام تسألہم خرجن، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب باقی سوالات ہو رہے ہیں،
کیا سوال کرتے ہیں وہ تم سے خرجن کسی مال کا، کوئی خراج وصول کرتے ہیں؟ فخراج رب کا خیرن، ان کے جو دعوت کا کام کرنے والے، قرآن کا کام کرنے والے اور اللہ کے جو نبی ہیں، ان کا خراج، ان کے جو مال ہے، ان کے جو ملنا ہے ان کو، وہ ان کے رب سے ملے گا اور وہ سب سے بہترین ہے۔ قیامت والے دن قرآن کا کام کرنے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، عمل کرنے والا، اس کا بدلہ جب ملے گا قیامت والے دن، وہ رب کی طرف سے ملے گا اور وہ سب سے بہترین ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور میرے اللہ ہی وہ ذات ہے جو بہترین رزق دینے والی ہے، جو بہترین بدلہ دینے والی ہے، بہترین نعمتیں دینے والی ہے۔ تو نہ نبی آپ سے ہدایت کے لیے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں، نہ کوئی فیس مانگتے ہیں پڑھانے کی، اور الحمدللہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی جہاں بھی قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ کچھ اس کا مانگتے نہیں ہیں، مفت میں تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم نے بھی اساتذہ اکرام سے سیکھا ہے اس قرآن کو، تو کبھی انہوں نے اپنا وقت بھی دیا ہے، تکلیف بھی اٹھائی ہے، مشقت انہوں نے ہمارے سے زیادہ، حالانکہ ہم طالب علم ہیں، اب بھی طالب علم ہیں، اس وقت بھی تھے، وہ زیادہ اٹھائی ہے انہوں نے تکلیف ہماری نسبت، لیکن ہمیں قرآن سکھایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ اس قرآن کو ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جو زندہ ہے ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں، خیر عطا فرمائے ان کے وقت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَدْعُوهُمْ، ضرور بر ضرور آپ بلانے والے ہیں، اِلیٰ صراط مستقیم، ہدایت پر۔ صرف اور صرف آپ کی تعلیم جو ہے وہ ہدایت کی طرف جاتی ہے، اس کے علاوہ باقی سب گمراہی ہیں۔ ایک راستہ صراط مستقیم، باقی پگڈنڈیاں سب شیطان کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی، اور جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں بھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود سے تب بھی، جب آپ وصال فرما گئے تب بھی، آپ کے ہی ذات مبارک ایسی ہے، اور یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے صراط مستقیم طرف آپ بلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن اور آپ کی سیرت حدیث کے ذریعے سے یہ ایک گارنٹی مل رہی ہے کہ آپ حق بات کرتے ہیں، صراط مستقیم پہ بلانے والے ہیں، اس کے علاوہ باقی کسی کتاب کی، کسی انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی جو بات کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں، صراط مستقیم اور اللہ کے ساتھ جوڑنا اس قرآن کے ذریعے سے، نہ کہ کسی انسان، میری ذات، کسی اور کی ذات، کسی اور کی ذات کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے لوگوں سے ڈرائیں، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو عبرت یاد دلوائیں۔ قرآن ہی سب کچھ چیز ہے جس کے ذریعے سے ملتا ہے، مخلوق کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، مخلوق نے ختم ہو جانا ہے، اس کو اللہ پاک اوپر اٹھا لیں گے جب قیامت آ جائے گی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات